الحمد لله الذي أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. رواه ابو داود او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت ذلت اور پستی، بدحالی اور ذبوحالی، بے کسی اور بے بسی کے جس دور سے گزر رہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اس کی منظر کشی فرما دی تھی، اس کا نقشہ پیش فرما دیا تھا۔ اگر کوئی آدمی اس حدیث کو عملی طور پر دیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو اس وقت مسلمانوں کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو دیکھ لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا: یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة علی قصعتها۔ وہ دن دور نہیں جب دنیا کی مختلف قومیں، یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بلکہ ان کو ختم کر دینے کے لیے متحد ہو جائیں گی، متفق ہو جائیں گی، اور ان کا یہ اتحاد اور اتفاق اس طرح ہوگا جیسے کوئی دسترخوان سجا ہوا ہو اور اس پر انواع و اقسام کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں، اور پھر دسترخوان پر آنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے: ہلموا وتفضلوا، آئیے اور ما حضر تناول فرمائیے۔ فرمایا اس طرح سے کفار اور مشرکین، یہود و نصارہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے لیے، ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے کے لیے، ان کے جوانوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کی عورتوں کو قتل کرنے کے لیے، اور ان کی مساجد اور معابد کو شہید کرنے کے لیے، ان کے گھروں کو اور دوسری چیزوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک دوسرے سے گٹھ جوڑ کریں گی، ایک دوسروں کو دعوت دیں گی، جیسے دسترخوان پر آنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ یا یوں کہیے کہ جس طرح سے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں،
اس طرح سے پوری دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ باتیں سن کر صحابہ حیران ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو؟ ایک صحابی نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہم بہت تھوڑے سے ہوں گے؟ کیا ہم اس دن تعداد میں بہت کم ہوں گے، تھوڑے سے ہوں گے، جس کی وجہ سے غیروں کے اندر یہ جرأت پیدا ہو جائے گی، وہ اتنے باہمت ہو جائیں گے؟ جس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اس وقت صحابہ کتنے تھے؟ اس وقت صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں تشریف لائے ہیں تو صحابہ کرام کی تعداد اس وقت 1.5 لاکھ تھی۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو صحابہ کرام کی تعداد زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ رہی ہوگی پوری دنیا میں۔ پھر صحابہ کو کیوں حیرت ہو رہی ہے؟ صحابہ کو اس لیے حیرت ہو رہی ہے کہ ہم 2-2.5 لاکھ ہیں اور پوری دنیا کو ہم نے ناکو چنے چبوا رکھے ہیں، دن میں تارے دکھا رکھے ہیں۔ اس وقت کے روس اور امریکہ، قیصر اور کسریٰ ہمارے نام سے کانپتے ہیں، لرزہ براندام رہتے ہیں۔ تو کیا جس وقت کے لیے آپ یہ بات فرما رہے ہیں اس وقت موجودہ تعداد سے بھی مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، جس کی وجہ سے دشمنان دین اتنے جری ہو جائیں گے، ان کے اندر اتنی ہمت پیدا ہو جائے گی، وہ اتنے باحوصلہ ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تم اس وقت بہت ہوگے، بہت ہوگے، بہت ہوگے، اتنے ہوگے کہ آج تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تم کتنے ہوگے اس وقت۔ اس وقت 1.5 لاکھ 2 لاکھ تھے، آج کتنے ہیں؟ دنیا کا 5واں حصہ۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کا 1/4 مسلمان ہیں، 1.25 ارب مسلمان ہیں، اور سب سے زیادہ جو ممالک ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہیں۔ سب سے زیادہ مادی اعتبار سے مالا مال یہ مسلمان ہیں۔ گیس ہے، پٹرول ہے، سونے، چاندی، یہ ساری معدنیات کس کے پاس ہیں؟ مسلمانوں کے پاس۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس وقت کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس وقت مسلمان تعداد میں بہت ہوں گے، اتنے ہوں گے کہ اس سے پہلے اتنے کبھی نہیں رہے ہوں گے، لیکن سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح سے بے وزن ہوں گے، سمندر کے جھاگ کی طرح سے بے وزن ہوں گے۔ جب سیلاب آتا ہے اور پانی بہتا ہے تو وہ پانی کس طرح سے کوڑا کرکٹ کو بہا کر کے لے جاتا ہے، اور کوڑا کرکٹ اس پانی کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح سے لگتا ہے، لیکن پانی اس کوڑا کرکٹ کو جدھر چاہتا ہے ادھر لے کر کے چلا جاتا ہے۔ کوڑا کرکٹ اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن پانی کے سامنے بالکل بے وزن ہے، بے ویلو ہے، بے حیثیت۔ یا اسی طریقے سے سمندر کا جھاگ دیکھیے، جب سمندر کے اندر موجیں اٹھتی ہیں اور ساحل سے تھپیڑے لگتے ہیں تو کتنے جھاگ پیدا ہوتے ہیں پہاڑ کی طرف، لیکن ان موجوں کے سامنے ان جھاگوں کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ باوجود ہے کہ وہ دیکھنے میں پہاڑ ہیں۔ فرمایا اسی طرح سے مسلمان بہت ہوں گے، بہت ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ہی زیادہ بے ویلو، بے قیمت اور بے وزن ہوں گے۔ جیسے سیلاب کے پانی کے سامنے کوڑا کرکٹ بے وزن ہوتا ہے، سمندر کی موجوں کے سامنے اس کا جھاگ
زیادہ اور کثیر ہونے کے باوجود بے ویلو بے وزن ہوتا ہے، اسی طرح سے مسلمان بے ویلو اور بے وزن ہوں گے۔ آج دنیا کے حالات کو آپ دیکھیں، یہود، نصارہ، کفار اور مشرکین اور منافقین، مسلمانوں میں سے منافقین سب متحد ہیں، اور آپس میں ان میں بھی اختلاف ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اسلام کا مسئلہ آئے گا اور مسلمانوں کا مسئلہ آئے گا تو اپنے سارے اختلافات کو وہ بالائے طاق رکھ دیں گے اور متحد ہو جائیں گے، اکٹھا ہو جائیں گے۔ آج اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمن، یہ ان کی ناجائز اولاد اس کی پشت پناہی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہندوستان سے لے کر کے سارے ممالک متحد ہو گئے، ہر اعتبار سے اس کی حمایت کر رہے ہیں، اس کا تعاون کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں، باوجود کہ اس کا وجود ہی غیر قانونی ہے، اس کا وجود ہی غیر قانونی ہے، وہ ایک ناجائز حکومت ہے، قابض حکومت ہے، اور ہر انصاف پسند کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، انصاف پسند اگر ہے تو۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ پوری دنیا کفر اکٹھا ہو چکی ہے مسلمانوں کے خلاف، اسی کو فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، کہ پوری امتیں مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جیسے دسترخوان پر آنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے۔ ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو آپ دیکھ لیں مسلمانوں کا، امت کے اندر، شعوب کے اندر حیا ہے، غیرت ہے، دینی حمیت ہے، لیکن افسوس اور رونا اپنے بڑوں کا ہے، اپنے حکام اور ذمہ داروں کا ہے۔ یہ سب زمخے ہو چکے ہیں، انہوں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں، اپنی بہنوں کی عزتیں تار تار ہوتی دیکھ رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو قتل ہوتا دیکھ رہے ہیں، اپنے بوڑھوں کی چیخیں دیکھ رہے ہیں، اسپتال، مساجد اور مؤسسات، گھر، بلڈنگیں سب تباہ کی جا رہی ہیں، لیکن ان کے کان میں جوں تک نہیں ریگ رہی۔ یہ اتنے بے غیرت ہو چکے، اتنے بے حیا ہو چکے۔ اور اگر یہ امت کسی طرح سے کوشش کر کے ان کی مدد کے لیے کوئی قدم اٹھانا بھی چاہتی ہے تو طاقت کے زور پر ان کو پیچھے ڈھکیلتی ہیں۔ یہ حکومتیں طاقت کے زور پر ان کو پیچھے ڈھکیلتی ہیں۔ بڑے بڑے ممالک ہیں، سعودیہ ہے، ترکیہ ہے، پاکستان ہے، اور بھی دوسرے مسلم ممالک ہیں، بے بسی کی بے کسی کی تصویر بنے ہوئے، ایسا لگتا ہے ان کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز رہی نہیں گئی، بے حیا ہو چکے۔ لیکن ہر ایک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھے کہ ہمارا دل تڑپ رہا ہے کہ نہیں تڑپ رہا ہے، ہم پریشان ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنی اپنی حکومتوں سے اس کا مطالبہ کریں کہ بھئی اپنے اندر کچھ غیرت پیدا کرو۔ اگر مجاہدین کا تعاون نہیں کر سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری مدد کے محتاج نہیں، اپنا دفاع کرنے کے لیے ہماری مدد کے محتاج نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنے بل پر جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ کسی مسلم ملک نے ان کی حمایت نہیں کی، ان کی مدد نہیں کی، ان کا تعاون نہیں کیا اور نہ کر رہے ہیں۔ لیکن کم از کم جن کا دانہ پانی بند ہے، جو زخموں سے چور ہے، جن کے پاس نہ دوا ہے نہ غذا ہے، ان کو تو کچھ پہنچاؤ، ان کو تو کچھ دو۔ لیکن افسوس
بے انتہا افسوس، بے انتہا دکھ کی بات۔ الحمدللہ ہم جس ملک میں اس وقت بیٹھے ہوئے، اس ملک کا موقف 2 اور 2 4 کی طرح سے بالکل واضح ہے۔ جتنی وضاحت کے ساتھ، جتنی قوت کے ساتھ مظلومین کی حمایت میں اور دشمن کے مقابلے میں ہمارا یہ ملک کھڑا ہے، وہ قابل تعریف بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے۔ دوسرے ممالک کے لوگوں کو غیرت آنی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے، میں نے بتایا کہ جتنے ملک مسلمانوں کے پاس ہیں، جہاں کے کالے پیلے کے مالک یہ ہیں، کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے پاس اتنے ممالک نہیں ہیں، اور نہ اتنی مادی اعتبار سے اتنے وسائل ان کے پاس، لیکن ہماری ساری چیزوں سے فائدہ خبیث وہ اٹھا رہے ہیں۔ ہماری تمام چیزوں سے، ہمارے پٹرول سے، ہمارے گیس سے اور ہماری ثروات سے یہ بدبخت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور پھر ہم ہی کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور ہم ہی پر زبان درازی کر رہے ہیں اور ہمارے ہی خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ تو جب ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں تو پھر اتنی بے کسی اور بے بسی کی تصویر کیوں بنے ہوئے؟ ہم اتنے بے وزن، بے ویلو اور بے قیمت کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس ارشاد میں 2 باتیں بیان فرمائی۔ فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت کو، تمہارے رعب کو، تمہارے دبدبے کو، تمہاری دہشت کو نکال دیں گے۔ آج کسی بھی غیر مسلم کے دل میں، کسی بھی مسلمان کا کوئی رعب، کوئی دبدبہ نہیں، آپ دیکھ لیں۔ اور ایسا اللہ تعالیٰ کیوں کریں گے؟ ایسا اللہ تعالیٰ کیوں کریں گے؟ فرمایا کہ تم نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ جب تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر اور نواہی زواجر کی پرواہ نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری بھی پرواہ نہیں۔ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، اس کے نواہی و زواجر سے کھلواڑ کرنے کا نتیجہ ہے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، دشمن کے دل سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت، تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دیں گے۔ عمر مدینے میں ہوتے تھے، عمر مدینے میں ہوتے تھے، اور روم کا بادشاہ اور فارس کا بادشاہ اپنے اپنے ملکوں میں رہ کر کے ان کے نام سے کانپتا تھا، ان کے نام سے کانپتا تھا۔ خالد بن ولید کے نام سے کانپتا تھا، علی مرتضیٰ کے نام سے کانپتا تھا، عثمان بن عفان کے نام سے کانپتا تھا، اور امیر معاویہ کے نام سے کانپتا تھا۔ آج ہم سب کے نام سے کانپتے ہیں، ہمارے بڑے سب کے نام سے کانپتے ہیں۔ ایک یہودی خبیث سور ہمارے ملکوں میں دندناتا پھرتا ہے، ایک عیسائی ہمارے ملکوں میں دندناتا پھرتا ہے، ہمیں آنکھیں دکھاتا پھرتا ہے، ہم سے زبان درازی کرتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کے لیے ہر طرح کی سہولتیں، یہ بےغیرتی کی انتہا ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ تو ایک وجہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری دین بیداری اور دین سے دوری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس کے نواہی و زواجر کو توڑنے کی وجہ سے، اس کی مقرر کردہ حدود کو پامال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا تم کو دی ہے کہ دشمن کے دل سے تمہارے رعب اور دبدبے کو نکال دیا۔ دوسری وجہ کیا ہوگی؟ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے، تمہارے دلوں میں وہن ڈال، ان کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز، یہ وہن کیا چیز؟ فرمایا کم ہمتی بزدلی، کم ہمتی بزدلی
ضعف اور کمزوری مسلط کر دیں گے. تم کم ہمت ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، ضعیف اور کمزور ہو جاؤ گے. تمہارے اندر ہمت نہیں ہوگی، شجاعت نہیں ہوگی، بہادری نہیں ہوگی، حوصلہ نہیں ہوگی، حوصلہ نہیں ہوگا. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا تمہارے اندر دو بیماریاں در آئی ہوں گی، حب الدنیا و کراہیت الموت. حب الدنیا و کراہیت الموت. تم دنیا کی رنگ رلیوں میں پڑھ کر، دنیا کی عیش و عشرت کے دلدادہ ہو کر، دنیا کے ساز و سامان کو اپنی دلوں میں بسا کر اور راحت اور آرام کے گرویدہ ہو کر اور آخرت سے بیزار اور فکر آخرت سے بے خبر ہو کر تم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہو. اور جو قوم موت سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر چلتی تھی وہ موت سے ڈرنے لگے گی، وہ موت سے ڈرنے لگے گی. فرمایا یہ دو بیماریاں تمہاری ساری کمزوریوں کی وجہ ہوں گی. ایک بیماری تو یہ ہوگی کہ فکر آخرت تمہارے اندر سے نکل گئی ہوگی اور تمہارے اندر فکر دنیا ہوگی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہنستے بولتے ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، کیا کھا لوں، کیا پہن لوں، کیا اوڑھ لوں، کیسے عیش کر لوں، بس وہی چیز. اور دوسری چیز فرمایا موت سے تم کو نفرت ہو جائے گی، تم موت کے نام سے کانپنے لگو گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رومیوں نے آنکھیں دکھائی. خالد بن ولید رحمۃ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کہ قابو میں رہو، اپنی اوقات میں رہو، ورنہ ہم ایسا لشکر جرار لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے جو موت سے اس طرح محبت کر رہی ہوگی جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو. اسماعیل حنیہ کا یہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ تم کو جس طرح سے زندگی پیاری ہے ہم کو اس طرح سے موت پیاری ہے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. تم بمباری کر کے چاہو کہ ہم ہتھیار ڈال دیں، سرنڈر ہو جائیں، ناممکن. بچوں کو مار کر، عورتوں کو مار کر، بوڑھوں کو مار کر، مسجدوں کو گرا کر، گھروں اور اسپتالوں کو گرا کر، یہ تو بزدلوں کا کام ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ بزدلوں کا کام ہوتا ہے. مردوں کا کام مردوں سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے، مردوں کا کام مردوں سے مقابلہ ہوتا ہے. اور کمزوروں کو، ضعیفوں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو نشانہ بنانا یہ دشمن کے شکست خوردہ ہونے کی علامت ہے. دشمن کے شکست خوردہ ہونے کی علامت ہے، اس کے ذلیل اور کمتر ہونے کی علامت ہے، اس کے میدان جنگ سے ہار جانے کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتلوہم قاتلوہم. دشمنان دین اگر تمہاری طرف نظر اٹھاتے ہیں، تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، گردن کھینچ کر تم سے بات کرتے ہیں، ان کی آنکھ نکال لو، ان کی گردنوں کو توڑ دو، ان کی کلائیوں کو مروڑ دو. ہاں اگر اپنی زندگی جی رہے تو جی لو، اپنی زندگی جی رہے ہیں، تم سے تعرض نہیں کر رہے ہیں، دین کی راہوں میں رکاوٹ نہیں ڈال رہے ہیں، تمہاری عزت و آبرو پر نظر نہیں اٹھا رہے ہیں، تمہارے جسم و جان سے کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں، تمہارے مال و منال پر ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں، تو ان سے تعرض مت کرو، ان کو جینے دو، ان کو جینے کا حق ہے. لیکن اگر وہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں، قاتلوہم قاتلوہم، ان سے لڑو اور ان کو ان کی اوقات دکھاؤ. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذریعے سے ان کی شرارتوں، بدبختیوں، کمینہ پن، خباثتوں اور بدماشیوں کا مزہ ان کو چکھائیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے.
وَيُخْزِهِمْ، اور انہیں رسوا کریں گے، ذلیل کریں گے، دنیا ان پر تھوکے گی۔ وَيَنْصُرْكُمْ، اے اللہ ان کے پاس تو ایٹم بم ہے، ان کے پاس تو بڑی طاقت ہے، ان کے پاس فلاح ہے، ڈھکا ہے، نہیں، ہم مدد کا وعدہ کرتے ہیں۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، تمہارا تعاون کرے گا۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور ان کی بینڈ بجا کر، ان کو رسوا اور ذلیل کر کے، اور ان کا قلع قمع کر کے ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا اللہ۔ لیکن تم اٹھو تو ذرا، ہمت تو کرو۔ ہمارے بڑوں میں کسی نے کہا تھا کہ اگر عرب پیشاب کر دے تو اسرائیل بہہ جائے گا، اگر عرب پیشاب کر دیں تو اسرائیل بہہ جائے گا۔ میں نے ہنس کے کہا کہ پیشاب کرنے کے لیے بھی جرأت کی ضرورت ہے، وہ جرأت ہمارے اندر کہاں رہی؟ پیشاب کر، یہ تو صحیح ہے کہ پیشاب کریں گے عرب تو اسرائیل بہہ جائے گا پیشاب میں، لیکن پیشاب کرنے کے لیے بھی تو جرأت کی ضرورت ہے نا، ہمارے اندر وہ جرأت رہی کہاں؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جتنا سخت موقف قطر نے اختیار کیا ہے، اگر یہی موقف سعودیہ اختیار کر لے، یہی موقف امارات اختیار کر لے، یہ سنجیدگی سے، زبانی جمع خرچ نہیں، منافقت نہیں، حقیقت میں یہی موقف یہ قرب و جوار کے چند ممالک اختیار کر لیں، دیکھیں سارا معاملہ قابو میں آ جائے، سارا معاملہ قابو میں آ جائے گا، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن یا تو یہ کوئی موقف اختیار نہیں کرتے، یا اگر اختیار کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ خلوص نہیں ہوتا، وہ جرأت نہیں ہوتی، اور دشمن جانتا ہے یہ کون سی زبان سے بول رہا ہے، دشمن جانتا ہے کہ یہ کون سی زبان سے بول رہا ہے، دل سے بول رہا ہے یا یہ کہ کچھ اور ہے دل میں۔ بڑے دکھ کی بات ہے جو صورتحال اس وقت ہے، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، بڑے دکھ کی بات، بڑے قلق کی، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور ہمیں دشمن کو نہیں کوسنا چاہیے، وہ تو دشمن ہے، ہمیں دشمن کو نہیں کوسنا چاہیے، وہ تو دشمن ہے، ہمیں اپنوں کو کوسنا چاہیے، اپنوں کو ملامت کرنا چاہیے۔ یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، اس میں 100% ہمارا اپنا قصور ہے، 100% ہمارا اپنا قصور ہے، اور آگے بڑھ کر کہنے دیجیے ہمارے بڑوں کا قصور ہے، ہمارے بڑوں کا قصور ہے۔ اس مبارک سرزمین کو ہم نے بیچا ہے، اور وہاں کے باسیوں کو ہم نے بیچا ہے، اور قبلہ ثالث کو ہم نے بیچا ہے۔ ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم پاپی ہیں، اور اس کا بھگتان آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہم کیا بھگت رہے ہیں؟ ہم تو عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، بھگت رہے ہیں ہمارے بھائی، ہمارے بہن، ہماری بہنیں، ہمارے بچے اور ہمارے بڑے، وہ بھگت رہے ہیں۔ ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اپنے دین کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اپنے دین کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلم ممالک کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، غلط کہتے ہو۔ روم اور فارس کے مقابلے میں صحابہ کرام کے پاس کون سی چیز، کتنے وسائل؟ مومن کا اصل ہتھیار کیا ہے؟ مومن کا اصل ہتھیار تقویٰ ہے، مومن کا اصل ہتھیار تعلق مع اللہ ہے، مومن کا اصل ہتھیار صاف ستھری زندگی ہے، مومن کا اصل ہتھیار صبر، ہمت، شجاعت اور بہادری ہے، مومن کا اصل ہتھیار توکل علی اللہ ہے، اعتماد علی اللہ ہے۔ یہ ہے مومن کا اصل ہتھیار۔ قرآن نے یا سنت نے کہیں یہ نہیں کہا تم ایٹم بم بناؤ، تم میزائل بناؤ، ان کا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارے بس میں جو ہے وہ وسائل اختیار کر لو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان میں آ جاؤ، تمہارے بس میں جو وسائل ہیں وہ اختیار کر لو، وہ اختیار کر لو، اور اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے میدان میں آ جاؤ۔ دیکھو ہم تماشا دکھاتے کہ نہیں دکھائے؟ بدر میں دکھایا کہ نہیں دکھایا؟
وہاں 1000 ہر قسم کے ہتھیار سے لیس تھے، تعداد بھی زیادہ ہے، ساز و سامان بھی زیادہ ہے، اور ادھر 313 ہیں بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں۔ وہ لڑنے کے لیے آئے تھے، یہ لڑنے کے لیے تیار ہو کے نہیں گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ غزوہ خندق میں احزاب اس کو کہا جاتا ہے، ٹولوں کی ٹولیاں، گروہ کے گروہ، جماعتوں کی جماعتیں مدینے پر ٹوٹ پڑے تھے کہ ان کو ختم کرو، کھیل ختم کرو، لیکن صحابہ کے پاس جو کچھ وسائل تھے وہ لے کے میدان میں آئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اسی طریقے سے صحابہ جہاں بھی گئے تعداد کے اعتبار سے بھی ہمیشہ کم رہے اور ساز و سامان اور وسائل کے اعتبار سے بھی کم رہے، لیکن جہاں گئے چھا گئے، جہاں گئے چھا گئے، اور دشمن کو دن میں تارے دکھا دیے۔ کیوں؟ ان کا تعلق اللہ سے تھا، ان کا تعلق اللہ سے تھا، ان کی زندگیاں صاف ستھری انتہائی پاکیزہ تھی، اللہ کی ذات پر ان کا اعتماد تھا، بھروسہ تھا۔ اور جو بھی چاہے فرد کی شکل میں ہو چاہے جماعت کی شکل میں ہو، جب تقوی اختیار کرے گا، صبر اور ہمت سے کام لے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بڑھائیں گے اور اس کو سرخرو کریں گے، سربلند فرمائیں گے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے مٹھی بھر مجاہدین کی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے تک وہ گولیوں کا مقابلہ غلیل سے کرتے تھے، ٹینک کے گولوں کا مقابلہ پتھروں سے کرتے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس استقامت کی برکت سے ان کو ایسے ایسے ہتھیار دیے، ایسے ایسے ہتھیار دیے، ایسے ایسے وسائل اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیے کہ پوری دنیا بھونچکتی رہے گی، حواس باختہ۔ جس طریقے سے ایک لخت ایک ساتھ انہوں نے ہمہ جہت حملے کیے ہیں اور کامیابی حاصل کی ہے، یہ ان کے بہت ہی زیادہ توکل علی اللہ اور بہت زیادہ استعداد کی علامت اور دلیل ہے۔ آج میں سن رہا تھا، ایک تجزیہ نگار تھا، اس نے کہا کہ ان مٹھی بھر سرفروں نے جو کچھ کر دکھایا ہے، اس نے یہ بتا دیا کہ اس وقت دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، یہ دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، مٹھی بھر لوگ ہیں اور ہمہ جہت حملے کر کے لوگوں کو حواس باختہ کر دیا اور آج تک حواس باختہ کیے ہوئے۔ اور جب وہ بولتے ہیں تو ان کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے سے توکل علی اللہ کی خوشبو آتی ہے، توکل علی اللہ، تقوی اور پرہیزگاری، صلاح اور فلاح کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو وہ یقین عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے ہمیں مومن اور مسلمان بنایا ہے، سچا اور پکا مومن اور مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق اور عزت، سرخروئی اور سربلندی کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جہاد کا جو عظیم فریضہ عطا فرمایا ہے، ہم اس کو اسلام کا ایک اہم ترین عظیم فریضہ سمجھیں اور اس کے آداب اور احکام کو سیکھیں اور اپنے دل میں اس کی آرزو رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کا موقع عطا فرمائیں گے تو ہم اللہ کے اس حکم کو پورا کریں گے۔ اسی میں مسلمانوں کی عزت ہے، سرخروئی ہے، سربلندی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.